الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی، توقیر رسول اور آل رسول کی موضوع پر آج یہ ہماری دوسری نشست ہے. ارشاد خداوندی ہے کہ ہم نے اے رسول ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا. لتؤمنوا باللہ، تاک اللہ پر ایمان لے کر آؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ، وتعزروہ، اس کی مدد کرو، اس کو قوت دو، وتوقروہ، اس کی توقیر کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اب یہاں یہ جو ہے ضمیر غائب واحد ہے، تو اس کی وجہ سے دنیا سمجھ نہ سکی کہ یعنی یہ جملہ جو ہو ضمیر غائب واحد ہے تو اس کا مرجع کون ہے، اللہ ہے یا رسول ہے؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کی خاصیت یہ ہے کہ قرآن کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو قرآن حکیم کے وارث ہیں، یہ تو ماننا پڑے گا. تو حقیقت بھائی یہ ہے کہ اللہ نے رسول کے لیے کہا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سورۃ اعراف میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ، مومن وہ ہے جن کا رسول پر ایمان ہو. فالذین آمنوا بہ وعزروہ، جو اس کی توقیر کرتے ہیں، وَنَصَرُوهُ، جو اس کی مدد کرتے ہیں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو رسول کے نور کے ساتھ نازل ہوا. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس توقیر سے مراد جو ہے وہ رسول کی ذات ہے، اور جو ضمیر حاضر واحد ہے، مذکر ہے. اور آخری آیت میں بھی اللہ نے یہ کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. میرے حبیب یہ آپ کی بیعت نہیں، یہ میری بیعت کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ ہے. تو اللہ ہاتھ سے پاک ہے. اللہ نے رسول کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا. تو میں نے عرض کیا عزیزان محترم کہ رسول کے عزت کا مقصد کیا ہے، توقیر کا مقصد کیا ہے. رات میں نے 24 آیتوں کی تلاوت کر کے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اور آل رسول وہ ہیں جن میں کوئی عیب نہ ہو، جن میں کوئی نقص نہ ہو. اور 72 مذاہب میں اور شیعہ مذاہب میں یہ بنیادی فرق ہے. 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں یہ بنیادی فرق ہے کہ 72 عیبداروں کے سوا کسی کو نہیں مانتے، اور ہم بے عیب کو سوا کسی کو نہیں مانتے. یعنی یہ ہمارا بنیادی فرق ہے کہ آج تک ہم نے جہاں نقص دیکھا اس کو نہیں مانتے. عزیزان محترم، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آج کی تقریر میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم تمام مسلمان سورت الحمد کو سمجھ جائیں تو رسول اور آل رسول سمجھ میں آ جائے. تمام مسلمان مل کر صرف سورت الحمد کو سمجھے، پورے قرآن کو چھوڑ کر ہم صرف سورت الحمد کو سمجھے تو ہم رسول اور آل رسول کو سمجھ جائیں، اور ہمیں اصحاب ہی سمجھ میں آ جائیں، سارے سمجھ میں آ جائیں. اور ہم اس فلسفے کو سمجھ نہیں سکے. فرض کرو ایک فقیر ہمارے دروازے پر آتا ہے، اور جب ہمارے دروازے پر وہ فقیر آتا ہے تو پہلے ہمیں
دعائیں دیتا ہے، اللہ آپ کے بچوں کی خیر کرے، اللہ آپ کو بڑی زندگی عطا کرے، حالانکہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا۔ اس نے جو 10 منٹ ہماری تعریف کی کہ اللہ آپ کے بچوں کی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی عطا کرے، اللہ آپ کے روزی میں برکت دے، حالانکہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ آخر میں وہ مقصد بیان کرتا ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کے نام پر 5 روپے دے، یہ 5 روپیہ تھا اس کا مقصد۔ یہ پہلے جو اس نے 10 منٹ کی تقریر کی، ہماری تعریف کی، وہ اس کی تمہید تھی۔ اب بھائی جب اس نے 10 منٹ ہماری تعریف کی تو ضمیر ہمیں کہے گا کہ کچھ اس کو دے دو۔ یہی فلسفہ ہے بندگی کا کہ اللہ کے جب بارگاہ میں ہم آتے ہیں تو کچھ لینے کے لیے آتے ہیں۔ بدنصیب ہے وہ جو اللہ کی بارگاہ سے خالی جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بدنصیب ہے کہ بلا وہ جو اللہ کے بارگاہ سے خالی جائے۔ تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو پہلے ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پھر ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، پھر ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ ہم مدد کے لیے آئے ہیں۔ ہم کیوں آئے ہیں؟ مدد کے لیے آئے ہیں۔ ہم آئے ہیں مدد کے لیے۔ ارے دنیا یہ کہتی ہے کہ بھائی یہی جملہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو بھائی کس طرح آج تک مجھے کسی نے نہیں سمجھایا کہ بندگی کا نام کیا ہے، بندگی کیسے ہمارے سمجھ میں آ جائے کہ ہم آپ کی ہی بندگی کرتے ہیں۔ تو واقعی ہم خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ بھائی ہم سجدہ کرتے ہیں زمین پر، اور وہ بھی کعبے کی طرف منہ کر کے، تو کیا خدا مشرق میں نہیں ہے؟ کیا جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو خدا ہمارے سجدے کے آگے ہوتا ہے؟ جو آگے ہو پیچھے نہ ہو وہ خدا نہیں۔ قبلہ جو آگے ہو اور پیچھے نہ ہو وہ خدا نہیں۔ جو مغرب میں ہو اور مغرب مشرق میں نہ ہو وہ خدا نہیں۔ تو بندگی کا مفہوم کیا ہے؟ تو بندگی کا مفہوم اللہ نے قرآن میں بتایا، لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کرو۔ تو واقعی ہے کوئی ایسا انسان جو شیطان کی بندگی کرتا ہو؟ عبادت کا مقصد ہے اطاعت کرنا۔ اطاعت خدا بندی کا نام ہے عبادت۔ اطاعت خدا بندی کا نام ہے عبادت۔ اللہ نے کہا کعبے کو سجدہ کرو، کعبے میں اللہ رہتا نہیں۔ اللہ نے کہا کہ کعبے کو سجدہ کرو، اب سجدہ کعبے کو، عبادت خدا کی۔ سمجھا جا رہا ہوں، تقریر میں نے ابھی شروع نہیں کی، سمجھانے کے لیے۔ سجدہ کعبے کو، عبادت خدا کی۔ اللہ نے ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، حالانکہ آدم میں خدا نہیں تھا، وہ اللہ نہیں جو حلول کرے۔ اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اب سجدہ آدم کو، عبادت خدا کی۔ تو رسول نے بھی فرمایا کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، ذکر علی کا عبادت خدا کا۔ اطاعت خدا بندی، رسول نے جب کہا دیا کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، تو ذکر علی کا عبادت خدا کی۔ اور رسول نے فرمایا حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے، محبت علی سے عبادت خدا کی۔ اور رسول نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، اب چہرہ علی کا عبادت خدا کی۔ تو ہم نے مفہوم کو نہیں سمجھا کہ مفہوم، ابھی میں انشاءاللہ آج اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے بھائی کہتے ہو کہ ہم
تجھ سے ہی مدد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو یہ نماز میں آپ پر کون سی مصیبت آن کے پڑی ہے جو نماز میں مدد مانگتے ہو؟ دکان پر کیوں نہیں مدد مانگتے؟ جب بزنس کرتے ہو تو وہاں تم یہ آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ دکان پر یہ آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ مسجد میں کون سی مصیبت پڑی ہے نماز میں کہ کہتے ہو کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا یہ مدد کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے پہلے تعریف کر کے اور پھر مدد مانگی. کون سی؟ اہدنا الصراط المستقیم. مدد یہ کر، کنہوں نے ترجمہ کیا اہدنا الصراط المستقیم کا کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، اور کنہوں نے کہا کہ اعلیٰ ہماری مدد یہ کر کہ ہم اس پر قائم رہیں. اب اللہ نے یہاں آ کر اپنے انداز کلام کو بدلا. صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط مستقیم ان بندوں کا راستہ ہے، یہ نہیں کہ تیرا راستہ. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ وہ صراط مستقیم جو قرآن میں ہے، وہ صراط مستقیم جو خدا کا راستہ ہے، نہیں. صراط الذین انعمت علیہم ان بندوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. عزیزان محترم، خدا کی قسم کاش یہ جملے ہمارے سمجھ میں آ جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں محمد آل محمد کی عزت بھی سمجھ میں آ جاتی اور صحابہ کرام بھی ہمارے سمجھ میں آ جاتے. عربی میں ایک ہوتا ہے بدل، دوسرا ہوتا ہے مبدل منہ. محمد مصطفیٰ، مصطفیٰ بدل ہے محمد کا. کون سا محمد؟ جو مصطفیٰ ہے. علی المرتضی، مرتضی بدل ہے علی کا. کون مرتضی؟ جو علی ہے. حسن مجتبی، یہ مجتبی بدل ہے حسن کا. کون حسن؟ جو مجتبی ہے. اب یہاں بھی اللہ بدل کو لے کر آیا. صراط الذین انعمت علیہم ان بندوں پر جن پر میں نے نعمتیں نازل کی. اب اللہ نے تو وہ کون سی چیز ہے جس پر اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ وہ کون سا انسان ہے جس پر اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اللہ نے کہا کوئی مانے یا نہ مانے میں ان پر نعمتیں نازل کرتا ہوں. میں فرعون کو بھی دیتا ہوں، موسیٰ کو بھی دیتا ہوں، میں نمرود کو بھی دیتا ہوں، میں ابراہیم کو بھی دیتا ہوں، میں ابو جہل کو بھی دیتا ہوں، میں رسول کو بھی دیتا ہوں. نعمتیں تو میری ہر جگہ ہیں، لیکن اللہ نے کہا یہاں جو نعمتیں مراد ہیں وہ ان پر جو غیر المغضوب ہے، جن پر میں نے کبھی غضب نازل نہیں کیا. توجہ سمجھ، جن پر میں نے کبھی غضب نازل نہیں کیا، جو کبھی مغضوب نہیں رہے، ولا ضالین، اور جو کبھی گمراہ نہیں رہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اب میں اپنی کوئی حدیث میں پڑھتا نہیں ہوں. اب آئیں دیکھیں کہ مغضوب کون ہے. مغضوب کون ہے؟ قرآن سے پوچھے تو سورۃ نحل میں ارشاد ہوا وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اللہ نے کہا جس نے اپنا سینہ ایک لمحے کے لیے بھی کفر کے لیے کھول دیا تو میں اللہ اسی پر غضب کرتا ہوں. یعنی کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر کیا ہے، جب تک کافر رہا مغضوب. توجہ چاہ رہا ہوں، جب تک کافر رہا مغضوب، جب تک رہا، چاہے 1 گھنٹہ رہا، چاہے 40 گھنٹہ رہا، چاہے 1 برس رہا، چاہے 40 برس رہا، جب تک کافر رہا مغضوب. جب تک کافر رہا تو کون ہے مغضوب؟ کی معنی کیا ہے؟ جو ایک لمحے کے لیے بھی کافر رہے وہ ہے مغضوب. اور
सूरत अल-फतह में इरशाद हुआ वयुअज़्ज़िब अल-मुनाफ़िक़ीन वल-मुनाफ़िक़ात वल-मुशरिकीन वल-मुशरिकात ज़ानीन बिल्लाहि ज़न्न-अस-सौ अलैहिम दाइरतुस-सौ वग़ज़िब अल्लाहु अलैहिम वलअनहुम वअद्द लहुम जहन्नम वसाअत मसीरा। इसीलिए ताकि मैं अल्लाह अजाब करूं मुनाफिक मर्द और मुनाफिका औरत पर, मुशरिक मर्द पर और मुशरिक औरत पर, जो अल्लाह में कई किस्म के गुमान रखते हैं। और मैं अल्लाह उन पर गज़ब भी किया, उनसे रहमत भी छीन ली, उनको रहमत से दूर रखा। भाई लानत की यही माने करता हूं, क्योंकि सब तमाम मुसलमान भाइयों के लिए है। कोई लानत का लफ्ज़ सुनकर ये न कहे कि भाई ये शिया के हिसाब में तर्जुमा किया। तो रहमत से दूर रखना ये है लानत। उनके लिए जहन्नम का मैं जहन्नम को तैयार कर के रखा है। तो अल्लाह ने कहा कि मुनाफिक मर्द मुनाफिका औरत चाहे एक लम्हे के लिए एक वक्त में मुनाफिक क्यों न रहा हो, मगजूब। और औरत का नाम अल्लाह ने क्यों लिया? अल्लाह ने कहा कि कोई औरत का सहारा लेकर, क्योंकि मुनाफिक की कोई डेफिनेशन नहीं है, बुखारी से लेकर तबरी तक मुनाफिक की कोई डेफिनेशन नहीं है, सवाए इसके कि खुद सहाबे किराम फरमाते हैं कि कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना अला अहदे रसूलिल्लाह बिबुग़्ज़ मा लिया। हम रसूल के जमाने में भी मुनाफिक उनको समझते थे जो अली से बुग़्ज़ रखते थे। तो अल्लाह ने यहां कहा कि मैं ताक अल्लाह अज़ाब करे मुनाफिक मर्द और मुनाफिका औरत पर। ये अल्लाह ने औरत का नाम क्यों लिया? अल्लाह ने कहा ये न समझो कि कोई औरत का सहारा लेकर, अली की दुश्मन कहां भी हो, अली की दुश्मन कहां भी हो, तो वो मगजूब है, मगजूब है। मुशरिक औरत मुशरिक मर्द, काफिर एक लम्हे के लिए मगजूब, मुशरिक मर्द और औरत एक लम्हे के लिए मगजूब, मुनाफिक मर्द और मुनाफिका औरत एक लम्हे के लिए मगजूब। समझ में आ गई अभी बातें? अब सूरत अनफाल में इरशाद हुआ या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबरहु इल्ला मुतहर्रिफ़न लिक़ितालिन औ मुतहय्यिज़न इला फ़िअतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाह व मअवाहु जहन्नम व बि'सल मसीर। ए ईमान लाने वाले, जब रसूल के साथ मैदाने जंग में निकलो तो काफिरों को पीठ न दिखाओ। जो एक लम्हे के लिए काफिर रह चुका हो मगजूब, एक लम्हे के लिए मुनाफिक रह चुका हो मगजूब, एक लम्हे के लिए मुशरिक रह चुका हो मगजूब, एक जंग से भाग गया हो रसूल को छोड़कर मगजूब। और सूरत शूरा में इरशाद हुआ वल्लज़ीना युहाजून फिल्लाह मिन बाद मस्तुजीब लहु हुज्जतुहुम दाहिरतुन इंद रब्बिहिम व अलैहिम ग़ज़बुन व लहुम अज़ाबुन शदीद। अल्लाह ने कहा हाँ, जो मेरी हुज्जत को मान कर फिर जाए। घबरा गए, मैंने अर्ज़ किया क्या लाहौर वाले, इतनी बड़ी दलीलें मैं दे रहा हूं और फिर आप बात न करे तो अफसोस नहीं होगा मुझे। नारा हैदरी। अल्लाह ने कहा जो मेरी हुज्जत को मान कर फिर जाए, मुबारकें देकर फिर जाए, मेरी हुज्जत को मानकर फिर जाए, मुबारकें देकर फिर जाए, तो मैं अल्लाह उसी पर गज़ब नाज़िल करता हूं। अब इन आयतों का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि कौन कौन मगजूब है? जो एक लम्हे के लिए काफिर रहा हो वो भी मगजूब, जो एक लम्हे के लिए मुशरिक रहा हो वो भी मगजूब, जो एक लम्हे के लिए मुनाफिक रहा हो वो मगजूब, जो एक जंग से भागा हो वो मगजूब, जो हुज्जत खुदा को मानकर फिर जाए, ईमान को मानकर फिर जाए वो मगजूब। अब आप नतीजा खुल कर आए तमाम मुसलमान भाई से, सारे पढ़े लिखे बैठे हुए,
کیا اللہ نے کہا؟ کون سی دعا مانگتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ صراط مستقیم وہ جو قرآن میں ہے۔ بھائی میرے سے بات کر، کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ اور جو میرے قریب بیٹھے ہو، میں نے عرض کیا تھا جو میرے قریب بیٹھے وہی بات کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم چاہیے، یا ہم اس پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ کون ہے؟ وہ بندے ہیں جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ کن پر نعمتیں نازل کی ہیں؟ جو غیر المغضوب ہیں، جو والضالین ہیں۔ یعنی اب پتا چلا کہ جن بندوں کا یہ راستہ ہے ان کی اللہ نے 5 صفتیں بتائیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، 5 صفتیں بتائیں۔ پہلے کہ جن بندوں پر میں نے نعمتیں نازل کی ہیں وہ در انکار کیا ہے، اور پھر کہا کہ والضالین، اور ایک لمحے کے لیے بھی گمراہ نہ ہو، ایک لمحے کے لیے بھی گمراہ نہ ہو۔ اب میں تمام مسلمان بھائیوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہے تمہارے پاس کوئی ایک بندہ؟ ایک بندہ مجھے دکھاؤ۔ بھائی سمجھ میں آئی بات؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں تو تعصب کی عین کے ہٹا کر مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی ایک بندہ ہے؟ ایک بندہ بتاؤ، تمہارے پاس کوئی ایک بندہ ہے جو کبھی کافر نہ رہا ہو، کبھی مشرک نہ رہا ہو، کبھی جنگ سے نہ بھاگا ہو، کبھی حجت خدا کا انکار نہ کیا ہو، ایک لمحے کے لیے گمراہ نہ رہا ہو؟ ہے تو بتاؤ، ہے تو بتاؤ، یا تمہیں ماننا پڑے گا کہ یا رسول ہے یا آل رسول۔ نعرہ حیدری، اور کوئی نعرہ حیدری، اور کوئی نہیں ہے کبھی، یا رسول ہے یا آل رسول ہے۔ اور صراط مستقیم، ہمیں صراط سیدھا راستہ دکھا۔ یہ سیدھا راستہ کون سا روڈ ہے؟ کون سی ریل کی پٹری ہے؟ کون سا فلائٹ کا ڈائریکشن ہے جو سیدھا راستہ ہے؟ اللہ نے کہا یہ میرے بندے جن پر میں نے نعمتیں نازل کی ہیں، اور یہ رسول یا آل رسول ہو سکتے ہیں۔ تو یا اللہ آپ نے یہ کیوں کہا؟ کون بندوں کا راستہ؟ ارے آج تو کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا بدعت، اور کوئی کہتا ہے یا علی مدد کہنا بدعت۔ تو بھائی سب سے پہلے اتنے بڑے موحد ہو تو سورت الحمد کو پڑھنا چھوڑ دو، کیونکہ صراط مستقیم جو ہے وہ غیر اللہ کا راستہ ہے۔ ارے بھائی جن کا راستہ ہے وہ اللہ تو نہیں ہے، جن کا راستہ ہے وہ اللہ تو نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں، بڑے مباحث بنے بیٹھے ہو تو پھر سورت الحمد کو پڑھنا چھوڑ دو، کیونکہ صراط مستقیم ہے ان کا راستہ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ شاید اسی لیے یہ تفسیر کا جملہ نہیں، یہ میرے عقیدے کا جملہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ شاید اللہ نے اسی لیے کہا کہ عبدالحکیم کوئی ایسا وقت آئے گا کہ دنیا کہے گی کہ اگر علی کا نام نماز میں آ جائے تو نماز باطل، اگر علی کا تصور نماز میں یاد آ جائے تو نماز باطل۔ تو اللہ نے کہا میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں کہ تم کہو گے کہ جہاں علی کا ذکر آ جائے وہاں نماز باطل ہے، اور آج میں پہلے کہہ دیتا ہوں کہ جہاں علی کا ذکر نہ ہے وہ نماز نعرہ حیدری۔ ہم تو بھائی ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن قبلہ ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن قبلہ اگر کوئی ہمیں بے عیب دکھائے،
تو ہم مانیں گے، کیونکہ ہم داغدار کو مانتے ہی نہیں، ہم داغدار کو نہیں مانتے۔ اب بنا جا کر دیکھے کہ آل اور اصحاب کہاں سے الگ ہوتے ہیں۔ اگر یہ سورت الحمد سمجھ میں آ جائے، لیکن جب تمہیں سورت الحمد ہی سمجھ میں نہیں آئی تو پھر تم نے کہا دکھاؤ دکھاؤ دکھاؤ۔ ہاں ارے بھائی دکھاؤ کیسے؟ میں نہیں کرا، اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر رہا ہوں۔ اگر یہ مسلمانوں کے جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ حضور اکرم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سیدھا راستہ کون ہے؟ انہوں نے سمجھا تھا کہ کوئی بھائی پہاڑوں کے درمیان کوئی پٹڑی ہوگی، تو رسول نے فرمایا انتظار کرو۔ صحابہ کرام خاموش ہو گئے، یہ کون ہے صراط مستقیم؟ رسول نے فرمایا انتظار کرو یا یہاں سے علی علیہ السلام نظر آئے۔ آپ نے فرمایا انظر، اس کو دیکھو۔ اب جتنے پروانے سے شمع کے سامنے دیکھا علی آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا انظر دیکھو، وہ صراط مستقیم، یہ علی صراط مستقیم ہے، علی صراط مستقیم ہے، علی صراط مستقیم ہے، علی صراط مستقیم ہے۔ اب یہ دنیا کا قانون ہے کہ آج اگر میں دعا مانگوں کہ یا اللہ بھائی بدر کو نرینہ اولاد عطا کر، تو آپ سب آمین کہیں گے، اور جب 12 مہینے کے بعد اس کو بیٹا مل گیا تو پھر آمین نہ کہیں گے، کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ جب نہیں ملا تھا تو آمین کہا تھا، جب مل گیا تو الحمدللہ رب العالمین کہا۔ اب جاؤ جا کر نمازی کو دیکھو، جو ولد ظالم کے بعد آمین کہے سمجھو اس کو نہیں ملا، جو ولد ظالم کے بعد آمین کہے سمجھو نہیں ملا، اور جو ولد ظالم کے بعد آمین نہ کہے الحمدللہ نعرہ حیدری ہمیں مل گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، جن کو علی مل گیا ہے، جن کو علی مل گیا ہے وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور جن کو ابھی تک علی نہیں ملا وہ آمین کہتے ہیں۔ بھائی وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ آج ہی علی کے دروازے پر وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ اتنی پشتیں گزر گئی ابھی تمہیں صراط مستقیم نظر نہیں آیا، اتنی پشتیں گزر گئی ابھی تمہیں صراط مستقیم نظر نہیں آیا۔ ارے صراط مستقیم نام ہے علی کی ذات، صراط مستقیم نام ہے محمد رسول محمد کا، جو ان کے پاس پہنچی وہ خدا تک پہنچ گئے، اور جو ان کے پاس نہیں پہنچا ابھی خدا کے پاس نہیں پہنچا۔ میں عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم، پوری توجہ آپ کی، تاکہ یہ جو میں نے کہا کہ ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہم اور ان سے مدد نہیں مانگتے، ٹھیک ہے؟ میں اب آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اس کو غور سے سنیں، آپ اس کو غور سے سنیں۔ یہ آیت ہے سورت الحج کی، گھبرا تو نہیں گئے؟ اگر وقت ادھر ادھر ہو جائے تو گھبرانا نہیں۔ یہ الفاظ ہیں سورت الحج کے، اور عجیب الفاظ ہیں کہ فلولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلاۃ ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ اللہ نے کہا اگر کچھ ہستیاں نہ ہوتی، کچھ انسان نہ ہوتے جن کے ذریعے میں دوسرے انسانوں کو ختم نہ کرتا، تو آج جتنے بھی عبادت خانے ہیں، چاہے یہودیوں کے، چاہے عیسائیوں کے، یا وہ مساجد جن میں میرا کثرت سے ذکر ہوتا ہے، آج میرا ذکر نہ ہوتا، تمام مسجدیں گرائی جاتی، تمام عبادت خانے گرائے جاتے، لیکن کچھ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے میرا ذکر بھی ہے، مسجدیں بھی ہیں۔ گھبرا گئے شاید، آپ نے خیال نہیں کیا، غور نہیں کیا۔ لولا، اگر عربی کسی کے سمجھ میں آ جائے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ لولا کب آتا ہے عربی میں؟ لولا کب آتا ہے؟ لولا کسی وجود کے ہونے سے، کسی چیز کے نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔
میں سمجھا نہ سکا. کسی چیز کے ہونے سے کسی چیز کے نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے. لولا، اگر اے نہ ہوتا تو بی نہ ہوتی. یعنی بی کا وجود اسی لیے ہے کہ اے ہے. اگر علی نہ ہوتا تو فلاں ہلاک ہو جاتا. علی ہے اسی لیے ہلاکت نہیں آتی. علی کا وجود ہے تو اللہ نے کہا اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی. بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے دوستوں؟ گھبراؤ نہیں، بڑی بات میں سنا رہا ہوں. اور جو قریب بیٹھے وہ بات نوجوان تو آپ بات لگے اور کون کرے گا؟ ممبر کے قریب بیٹھ کر جو بات نہیں کرتا، یا تو ممبر کے قریب نہ بیٹھو تو عبدالحکیم پڑھتا ہے تو بات کرنا پڑے گی. یا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کی مدد کرو. یا اللہ تو مدد مانگ رہا، قادر مطلق خالق لامکاں، تو مدد مانگ رہا. ہمیں کیسے پتا چلے یا اللہ؟ آپ کی آواز سنے تو مدد کریں، آپ کی آواز سنے تو مدد کریں. اب اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے یا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والے اللہ کی مدد کرو. کما قال، جس طرح. اب اللہ سمجھا رہا ہے جس طرح قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جس طرح عیسیٰ نے اپنے حواری کو کہا تھا کہ ہے کوئی جو اللہ کے لیے میری مدد کرے؟ ہے کوئی جو اللہ کے لیے میری مدد کرے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. یہ نہیں کہا کہ ہم ہیں آپ کے مددگار. سلام سے بات کرو تو میں آگے چلوں. ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ہیں اللہ کے مددگار. پوری آیت سنو، پوری آیت سنو. من انصاری اللہ، ہے کوئی جو اللہ کے لیے میری مدد کرے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواری نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار. بھائی یہ ٹیپ نہیں لے کر آؤ. جب مجھے یہ آپ نہیں سمجھیں گے تو ٹیپ کو کیا سمجھیں گے؟ عبدالحکیم کے لیے ٹیپ نہیں لے کر آؤ. قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواری نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے کر آیا. یعنی ایک گروہ نے نبی کی مدد کی، عیسیٰ کی مدد کی. وَكَفَرُتْ طَائِفَةٌ، اور دوسرے گروہ نے انکار کیا نبی کی مدد سے. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اس طرح میں نے مدد کی ایمان والوں کی دشمنوں پر، اور وہ غالب آ گئے اپنے دشمنوں پر. آج پتا چلا کہ اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے، مومن کیا ہوتے ہیں، کافر کیا ہوتے ہیں. اللہ نے کہا میری مدد یہ ہے کہ جو میرے نبی کی مدد کرے وہ ہے میری مدد. جو میری مدد کرے وہ کون سی مدد؟ جو میرے نبی کی مدد کرے وہ ہے میری مدد، اور وہ ہے مومن. اور جو میرے نبی کو چھوڑ جائے اس نے نبی کو نہیں چھوڑا، اس نے مجھے چھوڑا، اور وہ ہے کافر. نعرہ حیدری. بھائی گھبرا گئے اتنے بڑے جملے پر. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. اور اس طرح میں نے مومنون کی مدد کی اپنے ان کے دشمنوں کے خلاف، اور وہ غالب آ گئے. تو اللہ کی مدد کیا ہے؟ کہ جو نبی کی مدد کرے وہ اللہ کے نبی کی مدد نہیں، وہ ہے خدا کی مدد. اور جو اللہ کے نبی کو چھوڑے وہ نبی کو نہیں چھوڑتا، وہ خدا کو چھوڑتا ہے. اور وہ تو کل پڑھوں گا، کل پڑھوں گا، قرآن حکیم سے پڑھوں گا. اور اللہ نے کہا کہ جو نبی کو چھوڑے وہ کافر، جو نبی کی مدد کرے وہ مومن.
اب پتا چلا کہ جو نبی کی مدد کرتا ہے وہ کرتا ہے خدا کی. جالا تو ڈائریکٹ کیوں نہیں کرتا؟ جب نبی کسی کے مقابلے میں آ جائے تو سامنے والے اندھے ہو جائیں، ملک الموت کو بھیج دے، ان کو مار دے. آج تک دنیا والوں نے مفہوم اسلام کا ہی نہیں سمجھا. علی کیسے مدد کرتا ہے؟ علی کیسے مدد؟ خدا نے رسول کی مدد کیوں نہیں کی؟ اتنی جنگیں ہوئی، خود خدا کیوں نہیں آیا؟ بدر میں ملائکہ کو کیوں بھیجا؟ کیوں بھیجا بدر میں ملائکہ؟ کیا ملائکہ خدا ہے؟ کیوں بھیجا ملائکہ؟ کیا ملائکہ خدا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں عبداللہ کی. جو نبی کی مدد کرے وہ نبی کی نہیں، وہ میری مدد کرتا ہے. جو نبی کی مدد کرے وہ میری مدد کرتا ہے. جو نبی کو چھوڑے وہ خدا کو چھوڑتا ہے. جو نبی کی مدد کرے وہ مومن، جو نبی کو چھوڑے وہ کافر. سالا بھی پتا نہیں چلا، ہمیں کیسے پتا چلے؟ مجھے ابھی تک پتا یا آلہ نہیں چلا. ہمیں کیسے پتا چلا کہ کس طرح نبی کی مدد کرتا ہے؟ بنا تو کہتی ہے کہ مدد کی، ہمیں کیسے پتا چلے؟ تو سورت محمد کی 36 آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا. سو تو نہیں گئے میرے دوستوں؟ نعرہ حیدری. آپ کو فقہ کا تو پتا ہوگا. محمد آج مجھے اپنے بھائی کرنل منظور سنچا صاحب کہہ رہے تھے کہ لاہور کے آدمی بولتے نہیں. ان کا بھائی بات یہ ہے کہ یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ کوئی نماز پڑھے تو اس کو بھی دیکھو. اگر اس کے ہونٹ بند ہیں تو اس کی نماز باطل ہے. بندگی میں آدمی بولتا ہے، ہونٹوں کو ہلاتا ہے، سر کو نہیں. سر کو ہلایا عبادت بیٹا. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات؟ قرآن سے پوچھے، آؤ قرآن سے پوچھے. یا اللہ میں نے 2 آیتیں پڑھی، وہاں بھی آپ نے یہ کہا کہ میں اللہ اسی کی مدد کرتا ہوں جو میری مدد کرتا ہے. اور آپ نے یہاں بھی کہا کہ اے ایمان والو ہے کوئی جو اللہ کی مدد کرے؟ اور آپ نے بتا دیا میری مدد یہ ہے جو نبی کی مدد کرے. لیکن یا اللہ پتا نہیں چلتا کیسی مدد. نبی کو پیسہ دے تو مدد، نبی کو بیٹی دے تو مدد. سمجھا چاہ رہا یعنی وہ مدد بتا دو، وہ مدد بتا دو کہ کون سی مدد. نبی کو پیسے دے تو مدد. اللہ نے کہا عبدالحکیم نے سورت محمد کی 36 آیت میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والے اگر تم نے میری مدد کی تو میں تمہاری مدد کروں گا. اے ایمان والے، اے ایمان والے اگر تم نے میری مدد کی تو میں تمہاری مدد کروں گا. اب اللہ بتا رہا ہے کہ میری مدد کون کرے گا؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. اللہ نے کہا میری مدد وہ کرے گا جس کے قدم میدان جنگ سے نہ ہلے. میدان جنگ میں ثابت قدم رہے. ارے جو میدان جنگ میں ثابت قدم رہے وہ ہے نبی کا مددگار، وہ ہے خدا کا مددگار. اب پھر مسلمان آئیں اور کتاب کو نہیں، سر پر قرآن رکھ کر بخاری کو سر پر رکھ کر بتائیں. بخاری میں خود ہیں جو بھاگے ہیں، میں نام نہیں بتاؤں گا. جو بھاگے ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم کس طرح بھاگے تھے. صحیح بخاری میں ہے اور کتاب کو نہیں، سر پر قرآن رکھ کر بخاری رکھ کر بتاؤ. ارے ان کے نام ہے، انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم کس طرح بھاگے تھے، کس طرح آئے تھے. کوئی نہیں کہا تھا. آج میں کہتا ہوں بھائی علی بھاگ گئے تھے، سارے کہیں گے نہیں نہیں، یہ دیکھو پھر بھی چوٹ کر گیا نہیں بھائی. آپ خود کہیں علی بھاگ گیا تھا، کہیں گے نہیں. یعنی تمہیں خود اپنوں پر یقین نہیں، یعنی تمہیں خود اپنوں پر یقین نہیں. ارے میدان جنگ میں ثابت قدم رہا تو علی. اب جس نے نبی کی مدد کی اس نے اللہ کی مدد کی. یہ علی نبی کی مدد نہیں خدا کی کر رہا ہے. آج قرآن حکیم صاحب کیسے پتا چلا کہ یا علی مدد کی بنیاد خود اللہ نے ڈالی ہے. نعرہ
نوجوانوں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، عقیدے کا نام کیا؟ عقیدے کا نام کیا؟ عقیدہ کہتے کسے ہیں؟ عقیدے کا نام ہے کسی جگہ اڑ جانا، کسی جگہ اڑ جانا، کوئی لاکھ کہے نہیں ہٹوں گا، یہ ہے عقیدہ۔ یہ عقیدہ کیا ہے کہ صبح ایک عقیدہ، شام دوسرا عقیدہ، کبھی ایک مذہب میں کبھی دوسرے مذہب میں، اڑ جاؤ اڑ جاؤ۔ اور یہ کیوں آپ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری لگاتے ہیں؟ اسی لیے کہ رسول علی کو غدیر میں ایسے پکڑ کر نہیں آگے کہا تھا، اور آگے دونوں ہاتھ بلند کر کے علی کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو ہم دونوں ہاتھ بلند کر کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ 1400 برس گزر ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے، ہم اڑے ہوئے ہیں کہ علی کے سوا میرے غیرے کو مولا مانتے ہیں۔ نعرہ حیدری، عقیدہ، یہ کل پڑھوں گا میں۔ آج پتا چلا کہ یا علی مدد کہنا شرک نہیں، خود اللہ مدد مانگ رہا ہے مومنین سے۔ ارے اللہ مومنین سے مدد مانگے تو جائز، اور ہم امیر المومنین سے مدد مانگے، ارے امیر المومنین سے مدد مانگے تو وہ ناجائز کیوں ہوا؟ اللہ جبرائیل کو کہے کہ رسول کی مدد کر تو یہ جائز ہے، اور ہم استاد جبرائیل سے مدد مانگے تو تم نے سمجھا ہی نہیں۔ علی کو سمجھتے یہ کیا ہے؟ ابھی ہمیں سمجھ میں آیا، 1400 برس میں تمہیں سمجھ میں نہیں آیا علی، آج تمہیں سمجھ میں آیا ہے کہ یا علی کہنا بدعت ہے۔ نہیں، اسی لیے وہ خود پریشان ہے۔ بھائی تم علی کا نعرہ نہ لگا، ہم نے تمہیں کب کہا کہ علی سے مدد مانگو؟ ہم نے تمہیں کب کہا کہ علی سے مدد مانگو؟ کسی اور سے مدد مانگو، لیکن کیا کریں، وہ نہیں مانگ سکتے، بھائی ان کی مدد کریں۔ مدد کرتا ہے مولا، مدد کرتا ہے مولا۔ تم پورے قرآن میں دیکھو تو تمہیں دو الفاظ ملیں گے، نعم المولا، نعم النصیر، نعم المولا۔ کیسا ہمارا اچھا مولا ہے، کیسا ہمارا اچھا مددگار ہے، یعنی مولا کہتے ہی اسے ہیں جو اچھا مددگار ہے، مولا کہتے ہی اسے ہیں جو اچھا مددگار ہو۔ ہم اڑے ہوئے ہیں، اڑے۔ علی ہمارا مولا، جب مولا، یا تو علی کو مولا نہ مانو، ارے کوئی بھی ہو منہ سے نکل جاتا ہے مولا علی، اور ان کے لیے کیوں نہیں کہتے مولا؟ آج ابھی سمجھ میں آیا بھائی، اور مدد کرے تو مولا بنے۔ پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے، سورۃ انفال میں، سورۃ الحج کی بالکل آخری آیتیں دیکھیں گے، فنعم المولا فنعم النصیر۔ کیسا اچھا مولا ہے، کیسا اچھا مددگار ہے، یعنی مولا کہتے ہی اسے ہیں جو مدد کرے۔ اللہ نے کہا کہ اس کی وجہ سے میرا ذکر باقی۔ آج کی تقریر کا نتیجہ سمجھ میں آیا؟ یعنی اگر علی اور اولاد علی نہ ہوتے تو آج مسجدیں نہ ہوتی۔ گھبرا گئے شاید؟ نہیں، پھر سمجھا تھا میں نے کیا کہا؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا تھا کہ لولا کا مقصد سمجھ میں آیا کہ کسی وجود کے ہونے سے کسی چیز کے نہ ہونے کی دلیل ہے، یعنی کوئی ہے اسی لیے مسجدیں ہیں، کوئی ہے مسجدیں ہیں، کوئی ہے مسجدیں ہیں، کوئی ہے ذکر خدا ہے۔ اور ابھی بھی آپ کو میں نے نہ سمجھا سکا تو پھر قریب آ کر یہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں سورۃ انفال کی،
وما کان اللہ، عجیب جملہ ہے خدا کا. میں کیا کروں؟ اگر خدا نہ کہتا تو قبلہ مجھے ضرورت کیا تھی کرنے کی؟ وما کان اللہ، میرے لیے یہ مناسب نہیں. کون کہتا ہے؟ خدا. وما کان اللہ، میرے حبیب میرے لیے یہ مناسب نہیں، میرے لیے، اللہ کے لیے مناسب نہیں. کیا مناسب نہیں؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میرے حبیب میرے لیے مناسب نہیں کہ تو ان میں موجود ہو اور میں ان پر عذاب استثالی کروں. میں سمجھانا، اس میں آپ کا قصور نہیں، میں سمجھانا کرتا. پھر سن، عذاب استثالی کیا ہوتا ہے؟ پہلے انبیاء کی قومیں جب گناہ کرتی تھی تو اللہ ان کے چہرے کو، ان کی ذات کو مسخ کر دیتا تھا. کوئی سور بن گیا، کوئی بندر بن گیا، کوئی ہاتھی بن گیا، کوئی کتا بن گیا. بن گئے نا وہ. کیوں؟ اب ان ایمان سے بتاؤ کہ جو پچھلی امتوں کے گناہ ہیں وہ سب اس امت میں ہے یا نہیں؟ پھر بھی اللہ ہمارے چہروں کو مسخ نہیں کرتا. کیوں؟ اللہ نے خود کہہ دیا وما کان اللہ، میرے لیے یہ مناسب نہیں، میرے لیے یہ مناسب نہیں. اور عجیب جملہ ہے نوجوانوں، اگر سمجھ میں آ جائے بزرگوں تو عجیب بڑا جملہ ہے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میں ان پر کیسے عذاب کروں جب تو ان میں موجود ہے؟ موجود تھا نہیں. نوجوانوں سمجھ میں آیا میرا جملہ؟ نعرہ حیدری. موجود ہے، موجود ہے. آج بھی محمد موجود ہے، آج بھی محمد موجود ہے. لیکن کیا کریں جب دنیا کو پہلا محمد سمجھ میں نہیں آیا تو آخری محمد کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ تو ان میں ہے، تو ان میں ہے، رسول ہے. خدا کی قسم بزرگوں نوجوانوں، میں نے اس کا بڑا لطف آتا ہے عربی میں. کنت، تاریخ میں 3 مرتبہ لفظ کنت آیا ہے، اور کنت ماضی، حال، مستقبل تینوں کے لیے کام آتا ہے. اللہ نے کہا تھا نا کنت کنزن مخفین، میں مخفی خزانہ تھا. اور رسول نے کیا فرمایا؟ کنت نبیوں و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کا وجود نہ تھا، میں نبی تھا. اور وہی کنت رسول غدیر میں لے کر آئے کہ من کنت مولا ھذا علی مولا. یعنی ابھی رسول نے سمجھایا کہ جس کا مولا تھا، ہوں اور رہوں گا، اس کا یہ علی مولا تھا. نعرہ حیدری. ارے جن کا ہے ہی نہیں وہ کیسے مولا مانیں گے؟ وہ کیسے مدد مانگیں گے؟ ہم تو میں نے کیا عزیزان محترم کا علی ہے، رسول ہے، آل رسول ہے. تھے نہیں، اگر تھے تو آج تم نہ آتے. آپ کے آنے کا دلیل ہے کہ آج بھی ہمارے ہیں. آج اب میں کیسے کہوں، ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، وہ بھی امام فخر الدین رازی نے لکھی تفسیر کبیر میں. امام فخر الدین رازی نے کہ رسول خندق میں فرمایا لولا علی لئن ہدم اساس الایمان، اگر آج علی نہ ہوتے تو دین نہ ہوتا. آج علی نہ ہوتے تو دین نہ ہوتے. گھبرا تو نہیں گئے؟ دین کیوں ہے؟ علی ہے. نماز کیوں ہے؟ علی ہے. زکات کیوں ہے؟ علی ہے.
کر کے دکھایا. گھبرا تو نہیں گئے. اور رسول نے ایک عجیب جملہ کہا, ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. ضربۃ رے پر جزم ہے. گھبرا تو نہیں گئے. رے پر جزم ہے. کیا ہوتا ہے مقصد؟ جب رے پر نصب آ جائے, فتح آ جائے, زبر آ جائے, ضربتن بار بار قتل کرنا, بار بار قتل کرنا. اور جب آئے ضربتن اشارہ کیا, ختم. تو رسول نے فرمایا ضربۃ علی, اسلام نام ہے علی کے حرکت کا. کتنے گھبرا گئے نوجوانوں, کتنے گھبرا گئے ہوئے ہو. کیا الفاظ ہیں؟ ضربۃ علی, رے پر جزم ہے. علی نے حرکت دی, اسلام بچ گیا. اسلام نام ہے علی کے ہاتھ کی حرکت کا. اسلام نام ہے علی کے ہاتھ کی حرکت کا. اور کہا کہ یہ علی کی حرکت کیا ہے؟ ثقلین کی عبادت سے افضل. علی نہیں, علی کی حرکت. میں سمجھانے لگا, علی نہیں, نعرہ حیدری. علی نہیں, علی کی حرکت. ارے تو پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا. ارے جب جن اور انسان علی کی حرکات کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ایرے گہرے کو علی کے ساتھ اسلام نام ہے. مولا صحیح, مولا صحیح. آپ نے دین کو بچا لیا, لیکن مولا تاریخ میں تو جملے میں نے کچھ اور پڑھے ہیں. مولا تاریخ میں تو میں نے کچھ اور جملے پڑھے ہیں. ایک تاریخ میں نہیں, 70 تاریخ کہ جب رسول نے فرمایا دعوت ذوالعشیرہ میں فَأَيُّكُمْ يُبَادِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَخِي وَوَصِيِّي وَوَزِيرِي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ. ہے کوئی جو میری مدد کرے گا؟ جو میری مدد کرے گا, میرا بھائی, میرا وزیر, میرا وزیر, میرا خلیفہ. یا کونے سے ایک بچے کی آواز آئی, وہی بچوں کی ادائیں, وہی بچوں کی ادائیں, وہی بچوں کی ادائیں. کونے سے آواز آئی, انا ناصرک یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول, میں جو تمہارا مددگار ہوں. کائنات کی نظریں علی پر جم گئی. اور رسول نے فرمایا ہاں علی بچہ تھا, 10 برس کا یا 13 برس کا بچہ تھا. ہاں علی تم میری مدد کرو گے, دین کی مدد کرو گے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ, میری ماں میرا نام حیدر جو رکھا, میری ماں میرا نام حیدر جو رکھا ہے. دوسرا جملہ رسول نے کہا ہاں علی اگر آپ کے سر سے دین نہ بچے تو. علی نے جھک کر کہا رسول گھبرائیں نہیں, میرے بچے حاضر ہیں, میرے بچے سر دیں گے, آپ کا دین بچ جائے گا. بچوں, نوجوانوں, جب تیسری مرتبہ رسول نے کہا یا علی اگر آپ کے بچوں سے بھی دین نہ بچے تو. 10 برس کا بچہ 3 مرتبہ کھڑا ہوا, 3 مرتبہ بیٹھا اور ننے ننے ہاتھ جوڑے. یا رسول اللہ زیادہ نہ کہا اور سوال نہ پوچھنا. یا رسول اللہ میری بیٹیاں بازاروں میں جائیں گی, میری بیٹیاں بازاروں میں جائیں گی, لیکن آپ کا دین برقرار رہے گا, آپ کا کلمہ برقرار رہے گا. رسول گھبرائیں نہیں, لیکن زیادہ سوال نہ پوچھنا. میری بیٹیاں درباروں میں جائیں گی, آپ کا کلمہ بچ جائے گا. یا اللہ معاف کرنا عبدالحکیم کو, مسجدیں آپ کی بچ گئی, ذکر آپ کا بچ گیا, کلمہ آپ کا بچ گیا, اور گھر علی کا لٹ گیا.
سادات ہو غیر سادات ہو، لاہور والے سارے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو، یا اللہ ناراض نہ ہونا، مسجدیں آپ کی بچ گئی، ذکر آپ کا بچ گیا، یا رسول اللہ کلمہ آپ کا بچ گیا، اور گھر اجڑ گیا علی اور بطول کا، اور گھر اجڑ گیا علی اور بطول کا۔ ہاں عزاداران حسین، ہاں 28 محرم ہے، خدا جانے 11 محرم کو یہ قافلہ چلا تھا، 28 محرم ہو گئی، خدا جانے آج علی کی بیٹیاں کس دربار میں ہوں، خدا جانے آج سکینہ کس جنگل میں سوئی ہوگی، خدا جانے آج بطول کی بیٹیاں کہاں ہوں گی۔ عزاداران حسین، میں نے تو یہ دیکھا، تاریخ میں یہ پڑھا کہ جب سید سجاد سے پوچھا جاتا تھا مولا آپ کو کہاں تکلیف ہوئی، تو آپ رو کر فرماتے تھے الشام الشام الشام، اور جب جناب زینب سے پوچھا جاتا تھا آقا دادی آپ کو کہاں تکلیف ہوئی، آپ رو کر کہتی تھی کوفے میں بڑی تکلیف ہوئی۔ کہا آقا دادی کیوں؟ کہا وہ عورتیں جو کبھی میری زیارت کے لیے آتی تھی، آج وہی عورتیں مجھے پتھر مارنے کے لیے، آج وہی عورتیں مجھے پتھر مارنے کے لیے آئی۔ ہاں زمانہ بدل گیا، نوجوانوں غربت میں کون کسی کو پہچانتا ہے۔ سید سجاد فرماتے ہیں کہ جب یہ قافلہ کوفے کے شہر میں آیا، اتنا ہجوم تھا کہ ہمارا قافلہ رک جاتا تھا، ہمارا قافلہ رک جاتا تھا۔ ایک مرتبہ قافلہ رکا اور ایسے رکا کہ کئی گھنٹوں تک رکا رہا۔ ایک اونٹ ہے جس پر 2 بیویاں سوار ہیں، ایک پھپھی ہے ایک بھتیجی، میں وہ نہیں بتاؤں گا کہ کیسے اونٹ پر تھی، نہیں میں یہ نہیں بتاؤں گا، میں یہ نہیں بتاؤں گا، میں یہ نہیں بتاؤں گا۔ عزاداران حسین، دیر ہو گئی، سید سجاد نے فرمایا یا میری بہن سکینہ نے دہن کھولا، پھپھی سے کچھ مانگنا چاہتی تھی، دہن کھولا پھر بند کیا، دہن کھولا پھر بند کیا۔ بی بی زینب کا بیٹا کا ہو، اب بھائی اکبر تو نہیں آئے گا، اب چچا عباس تو نہیں آئے گا، بتاؤ کیا مانگنا ہے۔ سکینہ نے رو کر کہا پھپھی اماں جب بھی میں نے مانگا ہے تو شمر نے مجھے تماچے مارے ہیں، کہیں شمر قریب نہ ہو مجھے تماچے نہ مارے۔ کہا نہیں بیٹا کہو کیا مانگتا ہو، کیا مانگتی ہو۔ کہا پھپھی اماں مجھے بڑی پیاس لگی ہے، پھپھی اماں مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔ نوجوانوں سارے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو، خدا کی قسم ہر دربار میں بی بی زینب آئی، سکینہ آئی، بی بی زینب کے الفاظ میرا بھیا پیاسا مارا گیا، میرا بھیا پیاسا مارا گیا۔ بی بی سکینہ نے کہا میرا بابا پیاسا مارا گیا، میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ کبھی آپ نے خیال نہیں کیا، کبھی آپ نے فکر نہیں کی مولا حسین آپ کی پیاس 10 محرم کو ختم ہو گئی، مولا حسین آپ کی پیاس 10 محرم کو ختم ہو گئی، لیکن زینب سال برابر پیاسی رہی، سکینہ سال برابر پیاسی رہی۔ خدا کی قسم جہاں سکینہ آئی کہتی رہی میں بڑی پیاسی ہوں۔ آج کوفے کے بازار میں کہا پھپھی اماں میں بڑی پیاسی ہوں۔ صرف پر ایک عورت تھی جس کے ساتھ 4 سال کی بیٹی تھی، جب نے یہ سکینہ کی آواز سنی کہ پھپھی اماں میں بڑی پیاسی ہوں، اس عورت نے اپنی بیٹی کو کہا جاؤ بیٹا گھر سے پانی لے کر آؤ۔ میں نے اپنی مرشد دادی زینب سے سنا ہے کہ جب تمہارے شہر میں قیدی آئے تو ان کو پانی پلانا، جب تمہارے شہر میں قیدی آئے تو ان کو پانی پلانا۔ جاؤ بیٹا گھر سے پانی لے کر آؤ۔ وہ 4 سال کی بچی پانی کا برتن لے کر آئی۔ اماں جاؤ؟ ہاں بیٹا جاؤ۔ یہ جو چھوٹی قیدن ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بال ہیں، جس کے کانوں سے خون بہ رہا ہے، اس کو جا کر پانی پلاؤ، پہلے پانی پلانا پہلے، اور جب پانی پی کر ختم کرے تو اس کو کہنا 2 دعا مانگے، ایک آپ کے لیے ایک میرے لیے، لیکن پہلے پانی پلانا۔ وہ بچی آئی نیچے اتر کر، اور جناب زینب نے پوچھا بیٹا کیوں آئی ہو؟ کہا امی نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ کہ یہ جو چھوٹی قیدن ہے
اس کو پانی پلاؤ، اور پانی پلا کر جب یہ پانی پی جائے تو پھر سے دعائیں مانگنا، پہلے پانی پلانا۔ عزاداران حسین جب کہا کہ پہلے پانی پلانا، بی بی زینب نے سکینہ کو گلے سے لگایا، بیٹا پہلے دعا مانگو پھر پانی پیتے رہنا، قسمت میں ہوگا تو پانی پیتے رہیں گے۔ دیکھو قریبی، دیکھو ان کی قریبی، دیکھو بیٹا پہلے دعائیں مانگو پھر پانی پیتے رہنا۔ ہاں بتاؤ کیا دعا ہے؟ کہا پہلے میرے لیے یہ کئی دن دعا مانگے کہ جس طرح یہ یتیم بنی ہے میں یتیم نہ بنوں۔ عزاداران حسین نوجوانوں، اگر امتحان نہ ہوتا تو قیامت آ جاتی۔ سکینہ نے ننھے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تجھے واسطہ ہے حسین کی بیٹی کی یتیمی کا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے میری یتیمی کا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے سکینہ کی یتیمی کا، جس طرح میں یتیم بنی ہوں یہ یتیم نہ بنے۔ بی بی زینب نے آمین کہا۔ ہاں بیٹا دوسرا سوال کیا ہے؟ کہا دوسری دعا اماں کی ہے، اماں نے کہا ہے کہ یہ چھوٹی کے دن دعا مانگے کہ میں مدینے جا کر اپنی شہزادی سے مل کر آؤں، مدینے جا کر شہزادی سے مل کر آؤں۔ بی بی زینب نے پوچھا بیٹا ماں سے پوچھا ہے کہ مدینے میں کون سی شہزادیاں ہیں؟ کہا اماں نے کہا ہے کہ ایک رسول کی بیٹی ہے ایک علی کی بیٹی ہے، ایک رسول کی بیٹی ہے ایک علی کی بیٹی ہے۔ تو بی بی زینب نے کہا بیٹا رسول کی بیٹی کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ کہا اماں نے کہا ہے کہ علی کی بیٹی ابھی تک زندہ ہے۔ خدا جانے زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی، علی کی بیٹی ابھی تک زندہ ہے۔ تو جناب زینب نے پوچھا ماں سے پوچھا ہے کہ علی کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ بس وہیں سے بچی نے آواز دی، امی جان یہ بڑی کا دل پوچھتی ہے کہ علی کی بیٹی کا نام کیا ہے، یہ بڑی کا دل پوچھتی ہے کہ علی کی بیٹی کا نام کیا ہے۔ یہ الفاظ سننے تھے، یاس بی بی نے کہا ادھر آؤ ادھر آؤ مجھے دعا کی ضرورت نہیں، ادھر آؤ مجھے دعا کی ضرورت نہیں۔ علی کی بیٹی ایسی تھوڑی ہے کہ میں بازار میں علی کی بیٹی ایسی تھوڑی ہے کہ میں بازار میں نام لوں۔ یہ الفاظ جناب فضا نے سنے، وہاں سے آواز دی ام حبیبہ نیچے آؤ، زینب بازار میں تھک گئی ہے۔ اللہ لعنت اللہ